لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جان اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ينفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بناؤ، قسم کھا لو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے۔ انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روک تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے۔ لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے۔ وفیکم سماعون لهم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر کے ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءهم شر الناس تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ جھگڑے، آئیاں، فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی۔ وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نماء عرب میں، تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول ذل لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ۔ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، کیوں بھائی کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسیپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
ان تصب کا حسنۃ تسؤ، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَۃٌ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ کہو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساقی مارے خیر الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خبر ہے، جو مزاج یار میں آئے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے۔ یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل و تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا تو حسنیین، دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن، تیسری کیا بات؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہمیں کس سے تھے؟ قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور پشارہ، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں، ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، اور بأيدينا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں، ساز و سامان، لیکن مجھے آپ ایگزمپٹ کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن يتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اس لیے مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں۔ فلا تعجبك، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں، مع سخط الفاظار، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے۔
یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے، وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ لو یجدون ملجا و مغارات و مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جزیرۃ المائرہ میں، اب جائیں کہاں؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ رہے ہوتے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا، تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا، عدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ومنہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں کے کھتے بھر دیے جائیں، انہیں دیا جائے تو راضی ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے، مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ انما الصدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے، تو یہ تالیف قلب کے لیے۔ یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے۔ وفی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ویقولون هو اذن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہیں۔ ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ